خلط سفرا اور کالے رنگ کی خلط یعنی خلط سودا. اس وقت کیمیا کا علم شاید ابتدائی مراحل میں تھا، تو یہ فزیکل لاز کے ذریعے ان کو ترتیب دیا گیا. بعد میں ہمارے جو آنے والے طبیب تھے وہ بھی ہمارے جو پرانے طبیب ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ اخلاق کو ہم کسی نہ کسی جسامت سے نام کے بجائے کسی جسم کے نام پر ان کا نام رکھے. یعنی سفرا کو انہوں نے جو یہ پتے کا پانی ہے اس کا نام دے دیا کہ جی یہ سفرا ہے. ابھی بھی ہمارے کئی اطباء جو کتابوں میں پڑھتے ہیں کہیں پہ ہمارے لکھے ہوئے ہیں کہ جو پتے کا پانی ہے یہ خلط سفرا ہے. اور خون کو خلط حمرا قرار دے دیا گیا اور منہ سے نکلنے والے تھوک کو خلط بلغم قرار دیا گیا. اور خلط سودا کی تو کسی نے کوئی کوشش نہیں کی. خلطیں جو ہیں یہ ہماری چار ہیں. یہ ہماری غذا سے بنتی ہے. جب ہم غذا کھاتے ہیں تو غذا معدے سے ہضم ہونے کے بعد جب جگر میں جاتی ہے تو میٹابولائز ہوتی ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں استحالہ پانا. استحالہ پانے کے بعد میٹابولائز ہونے کے بعد یہ مزید اجزاء ترکیبی میں تقسیم ہوتی ہے. تو وہ جو ایک آپ نے سبزی کھائی یا گوشت کا ٹکڑا کھایا وہ مزید کئی کیمیکل میں تقسیم ہو جاتا ہے. ان کیمیکلز کو جو رطوبتی شکل میں ہوتے ہیں ان کو اخلاط کہا گیا اور ان اخلاط کے نام جو ہے رنگوں کے نام پہ رکھے گئے. تو آج میں نتیہ گری کے اس تاریخی سٹیج پر آپ سب کے سامنے ایک ایسا علمی نظریہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے اسلام کی بنیادی تھیوری یعنی نظریہ اخلاق و ارواح کو ایک نیا جنم دینے والا ہے. جب ہم تاریخ دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ارکان، مزاج، اخلاق اور ارواح ہمارے دین کے وہ ستون ہے جن پر پوری عمارت کھڑی ہے. لیکن صدیوں سے ایک المیہ چلا آ رہا ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو اسی نظر سے دیکھا جس نظر سے آج سے 1000 سال پہلے دیکھا جاتا تھا. دنیا بدل گئی. سائنس نے مادے کے ذرات کو توڑ کر اس کے اندر چھپے کیمیائی فارمولے اور خودوی توانائی کو دریافت کر دیا. لیکن ہم آج بھی صرف طبعی خواص کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. اور حتیٰ کہ کیفیت یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے 3 خلطیں، کوئی کہتا ہے 4 خلطیں ہیں. ابھی تک خلطیں بھی متعین نہیں ہوئی لوگوں. تو آج کا یہ میرا لیکچر اس جمود کو توڑنے اور اخلاق و ارواح کی تھیوری کو جدید بائیو کیمسٹری اور سیلولر بائیولوجی کے آئینے میں دکھانے کی ایک مخلصانہ علمی کوشش ہے. رنگوں کی نسبت اور طبعی خواص کی تاریخی مجبوری. محترم اطباء کرام، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے اخلاق کے نام رنگوں پر کیوں رکھے. شیخ ابن سینا اور بقراط کے دور میں لیبارٹری نہیں تھی اور نہ ہی بائیو کیمیکل انالیسس ممکن تھا. اسی دور میں جب غذا کا ہضم اول معدے میں اور ہضم ثانی جگر میں ہوتا تو جگر سے جو مایع یعنی لیکوڈ غذائی مواد بن کر آگے خون کی شریانوں میں جاتا. اطباء سلف نے اس کے رنگوں اور طبعی حالت کو دیکھ کر اس کی درجہ بندی کی. جگر کے میٹابولزم سے نکلنے والے سرخ مایع کو انہوں نے خلط حمرا کا نام دیا. اس کے اوپر آنے والے زرد جھاگ دار مایع کو خلط سفرا کا نام دیا گیا. نیچے بیٹھنے والے سفید یا بے رنگ مایع کو خلط بیضا یعنی کہا گیا. اور جو تلچھٹ سیاہ رنگ کی